بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وطمن بالخير وبك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بہت شکر الحمد للہ رب العالمین شکر الحمد للہ رب العالمین شکر الحمد للہ رب العالمین کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک دفعہ پھر موقع دیا مل کر بیٹھنے کا، دین کو سمجھنے کا، اپنی عبادات کو بہتر بنانے کا. ہمارے پاس شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور بہت جلد ہمارے پاس سب سے مکرم اور محترم مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. ہماری یہ کلاس انتہائی مختصر کورس صرف 2 ہفتوں کے لیے مقرر کیا گیا اور مقصد ہماری کلاس کا رمضان المبارک کو بہترین انداز میں عبادات کو سمجھ کر اور عبادات کو خوب دل لگا کر ادا کرنے کا ہے. جو کہ حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، تمام کی تمام نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوگا. تو اس کلاس کے سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم سب مل کر اپنی اپنی نیت بناتے ہیں کہ ہم اس کلاس میں اس نیت سے آئے ہیں کہ ہم رمضان اور رمضان المبارک کی عبادات کی حقیقت کو سمجھیں گے، اس کو سیکھیں گے اور اس کو اپنے عمل میں لے کے آئیں گے. یہاں پر ہم جو کچھ سیکھیں گے، جتنا سیکھیں گے اتنا ہی ہم اسے اپنے عمل میں لائیں گے، اپنی طرف سے کسی چیز کا کوئی اضافہ نہیں کریں گے. اور یہ نیت بھی رکھنی ہے کہ یہ سیکھنا سکھانا کسی کمپیرزم کی وجہ سے نہ ہو کہ فلاں آ رہی ہے تو میں بھی آؤں گی، بلکہ یہ سیکھنا اور سکھانا صرف اور صرف خالص اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے کے لیے ہوگا. جہاں ہم یہ کلاس شروع کر رہے ہیں، جو کہ آج آپ لوگوں کی فرسٹ کلاس ہے، اپنے پاس ایک چھوٹی سی ڈائری بنا لیں، خاص طور پر جو بچیاں لکھنا پڑھنا جانتی ہیں. اور جو بچیاں لکھنا پڑھنا نہیں جانتی ہیں تو وہ بھی اپنے پاس نوٹ کریں کہ آج کی کلاس میں ہم نے کیا سیکھا. اور آپ میں سے جس جس کے وائس میسج آئیں گے میرے پاس وہ ریکارڈڈ رہیں گے. انشاءاللہ آخری کلاس میں ان تمام کو سرٹیفکیٹس میں ان کے نام لکھوں گی اور باقاعدہ الاف القرآن اکیڈمی کی طرف سے آپ کو پارٹیسپیٹ جو ہے کرنے پر جو ہے ہم سرٹیفکیٹ کی سافٹ کاپی بھی دیں گے. لہٰذا آپ نے ہر کلاس کے بعد اپنا ریویو ضرور دینا ہے کہ میں نے آج کی کلاس میں کیا سیکھا. یہ کلاس لائیو کلاس ہوگی اور کسی قسم کی کوئی ریکارڈنگ شیئر نہیں کی جائے گی. وجہ یہ ہے کہ پچھلے سالوں میں ہم ریکارڈنگ شیئر کرتے تھے، جس کی وجہ سے آخر کلاس ختم ہونے تک بچیوں کی حاضری بالکل ختم ہو گئی. کچھ ریکارڈنگ کو بھی اپنے کام کرتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے، برتن دھوتے ہوئے، صفائی کرتے ہوئے سنتی تھیں اور وہ بجائے ان کے لیے ہدایت کی زیادہ گمراہی بن گئی. آدھی بات سمجھ میں آتی، آدھی نہیں آتی. اور ہم عورتیں جو کہ ناقصات العقل ہیں، تو اپنی ناقص عقل پر جب ہم زور دیتے ہیں تو ہم اصل چیز کو ہی بگاڑ دیتے ہیں.
تو اس وجہ سے بہت ساری چیزوں میں کنفیوژنس پیدا ہو گئیں، لہٰذا اس دفعہ اس سال یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی لائیو کلاس رکھی جائے گی۔ لائیو کلاس میں جتنی بچیاں ہوں گی، کلاس کے آخر میں ان کو سوال کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا، اور اس کلاس کا باقاعدہ ہم نے سلیبس بھی طے کیا ہے جو کہ 8 دنوں پر ہوگی۔ یہ 8 دن آپ لوگوں نے اپنے کیلنڈر میں مارک کرنے ہیں، 2 ہفتے بنتے ہیں، اور اس ہفتے کے 4 دن پیر، منگل، بدھ، جمعرات۔ اسی طرح اگلے ہفتے بھی پیر، منگل، بدھ، جمعرات، اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، باحیات ہوئی تو یہ 8 دن جو ہیں ہم لوگ اس میں باقاعدہ شیڈول کے مطابق جو ہیں سیکھیں گے۔ شیڈول اگر آپ لوگ اپنے پاس لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتی ہیں۔ آج ہم رمضان صوم کے بارے میں پڑھیں گے۔ رمضان کی کیا حقیقت ہے، روزہ کسے کہتے ہیں، اسلام میں روزے کی کیا شرطیں ہیں، روزہ کتنی صورتوں میں معاف ہوتا ہے، روزہ کب قضا اور کفارے میں کیا فرق ہے، روزہ قضا ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے، کفارہ کسی صورتوں میں آتا ہے، کیا کفارہ ہوتا ہے، اور روزے کا فدیہ کیا ہے، کن لوگوں کو فدیہ دینا چاہیے، کن لوگوں کا فدیہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ روزے کی کیا حدود ہیں، روزے کی حالت میں ہمارے اوپر کیا فرائض عائد ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ یہ ہمارا آج کی کلاس کا ٹاپک ہے۔ تو آج کی کلاس کا جو ٹاپک آپ ہیڈنگ دیں گی وہ ہے روزہ، صوم، روزے کی حقیقت۔ اسی طرح کل ہم روزے کے فدیے کو کمپلیٹ، اگر آج یہ مضمون رہ بھی گیا تو کل روزے کے فدیے کو ہم کمپلیٹ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور پرسوں جو ہے ہمارے پاس تراویح کا آتا ہے اور شعبان۔ کل کا دن جو ہے ہماری کوشش ہوگی کل کا دن میں شب برات پر بات کروں، اور اسی لیے میں آج فدیے کے ٹاپک کو کور کرنا چاہوں گی کہ آج ہمارا فدیے کا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے۔ اور آپ میں سے جن جن بچیوں نے نام لکھوائے تھے، نگہت خالد موجود ہے، نگہت خالد ان کو مینج کر رہی ہیں، ساتھ ساتھ ان کو ایڈ کرتی جا رہی ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس بیل جب آتی ہے، آپ لوگوں نے یہ 10 سے 11 کا ٹائم اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہم اس وقت تک اپنی نمازوں سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، اپنے گھریلو کاموں سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، تو ہم نے یہ 1 گھنٹہ اپنے پاس الرٹ لگائیں، الارم لگا کے رکھیں، جیسے ہی آپ کے پاس اس گروپ سے کال آئے گی آپ نے اس کو پک کرنا ہے۔ کال پک کرنے کے بعد آپ نے اپنے اپنے مائکس کو میوٹ پر رکھ دینا ہے اور بہت توجہ کے ساتھ جو ہے آپ نے کلاس کو سننا ہے۔ جو بچیاں لکھ رہی ہیں وہ بھی بہت توجہ دیں گی اور بار بار دیکھیں گی کہ ہمیں کیا بات بتائی جا رہی ہے، اور اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو وہ کلاس کے آخر میں سوال جواب کریں گی، اور کلاس کے اندر ہی وہ سارے سوال جواب جو ہیں وہ ان کو بہت غور کے ساتھ سنیں گی۔ دوسری چیز جو اس کلاس کا اصول ہے کہ ایک دوسرے کو بہت اکرام اور بہت ہی زیادہ عزت کے ساتھ مخاطب کیا جائے گا۔ کوئی بچی کسی بھی دوسری بچی کو پرسنل جو ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مواد شیئر نہیں کرے گی۔ آپ اس گروپ کے تمام باشندے ہیں، آپ اس گروپ کے ممبرز ہیں، ایک ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی پرائیویٹ کسی دوسرے کو کانٹیکٹ نہیں کر سکتی ہیں۔ اور آپ ہی کے گروپ میں سے ہم 10 ایسی بچیوں کو بھی چنیں گے جو کہ ریگولر رہیں، اور ان میں وہ میری سینئر طالبات شامل نہیں ہیں جو شروع سے اب تک میرے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ ہر کلاس میں صفحے اول میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ تو اس دفعہ ہم نئی بچیوں کو چنیں گے، وہ تمام نئی بچیاں جو کہ اس پورے کورس میں، اس پوری جرنی میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ وہ 10 بچیاں انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو عید کے بعد ہمارے تکمیل القرآن تجوید کے خصوصی کورس میں انہیں فری ایڈمیشنز دیے جائیں گے۔ 10 بچیوں کے نام ہم یہاں سے چنیں گے، لیکن وہ 10 بچیاں ہوں گی جو ریگولر آئیں گی اور ریگولر اپنا فیڈ بیک دیں گی کہ انہیں اس کلاس سے کیا حاصل ہوا۔ اسی طرح روزانہ جہاں ہم ایک فقہ کا مسئلہ پڑھیں گے، وہیں ہم
تراوی میں پڑھنے والی ایک صورت، ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ ہم تراوی 20 تراوی پڑھتے ہیں، اور ان 20 تراویوں میں ہم 10 صورتیں، آخری جو 10 صورتیں ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو زبانی یاد ہوں گی، نہیں یاد تو ہم نے یاد کرنی، آج سے شروع کرنا ہے۔ ہم روزانہ ایک صورت کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اسی طرح روزانہ ایک سنت کے بارے میں ضرور پڑھیں گے اور ایک دعا ضرور یاد کریں گے۔ یہ 4 چیزیں ہماری کلاس کا ٹارگٹس ہیں تو بہت زیادہ چیزیں لگ رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی تو ہم ان سب کو حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو آج کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں، اور کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن آپ کے ذہن میں آتی ہے، سوال اپنے پاس ایک کاپی رکھیں، سوال لکھتی جائیں۔ آپ خود لکھنا نہیں جانتی، کسی بچے کو بٹھا دیں، وہ آپ کے سوال کو لکھتا جائے، تاکہ کلاس کے آخر میں آپ کے پاس ٹو دی پوائنٹ سوال کرنے کے لیے بات ہو۔ کلاس آج کے سبق کی ابتدا کرتے ہیں روزے کی حقیقت۔ روزہ ہے کیا؟ یا رمضان، کیونکہ روزے کا تعلق، جب بھی روزے کے بارے میں سوچتے ہیں تو رمضان المبارک جو ہے یہ ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلے آ جاتا ہے۔ رمضان، اس مہینے کا نام رمضان ہے۔ رمضان رمز سے بنا ہے، را میم ضاد، رمد، اسے عربی میں پڑھا جاتا ہے اور ہم اردو میں سے رمضان پڑھتے ہیں۔ عربی میں اس کو پروناؤنسیشن رمد ہے، یہ رمد سے نکلا ہے۔ اس کے معنی ہیں سخت گرمی، جلانا، گناہوں کو جلا دینا، اور اصطلاحی معنی رمضان کی یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، جہنم کے دروازے بند کرتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ قرآن سے ہم اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 185 میں فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور چونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے تو یہ مہینہ شروع ہی سے ہمارے لیے بہت برکتوں والا ہے، بہت ہی زیادہ اجر و ثواب والا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، شیطان کو قید کر دیتا ہے، اور ہمیں ہمارے نفس کے ساتھ آزاد چھوڑ دیتا ہے، اور ہمیں وہ طاقت اور وہ ہمت دیتا ہے روزے کی برکت سے، جس کی وجہ سے ہم نفس کو قابو کرنا سیکھتے ہیں۔ رمضان کے متعلق یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ احادیث مبارکہ میں آتی ہے کہ رمضان المبارک کی جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو اللہ رب العزت ابلیس اور اس جیسے شیاطین کو قید کر دیتے ہیں جو برائیوں کی دعوت دیتے ہیں، اور اس پورے مہینے جو ابلیس ہے وہ قید رہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، گناہ تو پھر اس سے زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور پہلے سے زیادہ اس مہینے میں زیادہ گناہ ہوتے ہیں، زیادہ لوگ نماز قضائیں کرتے ہیں، زیادہ ہوتا ہے، تو وہ گناہ ہمارا نفس ہمیں کرواتا ہے۔ قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت سے جو دعائیں مانگی گئی ہیں انہیں بہت کلیئر بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے نفس کے شر سے بھی پناہ مانگنے کی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے محفوظ فرما، ہمیں نفس ہمارے اوپر حاوی نہ ہو، کیونکہ انسان کا نفس شیطان کے ساتھ رہ رہ کر سہولت کا عادی ہو جاتا ہے۔ اور میرے پیچھے شور بہت زیادہ ہے، لیکن آپ تھوڑا سا اگنور کریں گے کیونکہ میں ایسی جگہ بیٹھی ہوں جہاں پیچھے سے آواز روکنے کا کوئی بھی سلسلہ نہیں ہو سکتا، سگنل سے ہی اچھے آ رہے ہیں، تو تھوڑا سا آپ لوگوں کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر میری آواز آپ لوگوں تک صحیح نہیں پہنچے تو پلیز مجھے روک کے بتا دیجیے گا کہ آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے نفس آزاد ہوتا ہے، ہم آزاد ہوتے ہیں۔ پہلے نفس جو ہوتا ہے وہ شیطان کے ساتھ رہ رہ کر ہمیں اتنا دھوکہ دینے کا عادی ہو جاتا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ جو گناہ ہم جس میں مبتلا ہو رہے ہیں یہ ہم سے شیطان کروا رہا ہے، یہ ہمیں نفس ہمیں کروا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس مہینے میں شیطان کو قبضے میں لے لینا، شیطان کو قید کر دینا، اللہ یہ باتیں ہمارے اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے گناہ کون سے ہیں جو ہمارا نفس ہم سے کروا رہا ہے۔ اگر رمضان سے پہلے ہم جھوٹ بول رہے تھے، غیبت کر رہے تھے، تہمت کر رہے تھے، اور رمضان اسٹارٹ ہونے کے بعد بھی ہم غیبت تہمت میں لگے ہوئے، اٹس مین یہ شیطان کا دھوکہ نہیں ہے، یہ ہمارا نفس ہمیں کروا رہا ہے مزے لینے کے لیے، تو ہمیں فوراً تائب ہو جانا چاہیے۔
اگر رمضان سے پہلے ہم نمازیں چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے اور رمضان کے بعد بھی ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے، تو پھر اسمین یہ شیطان نہیں کروا رہا تھا، یہ ہمارا نفس ہم سے کروا رہا تھا، اور ہمیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. کیونکہ قیامت کے دن جب ہمیں کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، ہمارے اعمال نامے لائے جائیں گے، تو پہلا ہم یہی کہیں گے، یا اللہ ہم سے تو شیطان کرواتا رہا، ہم سے تو شیطان کرواتا رہا. تو کہا جائے گا ٹھیک ہے، پھر لے کے آؤ، تم رمضان میں کون کون سے گناہ کرتے رہے؟ رمضان میں تو شیطان نہیں تھا. تو رمضان میں ہمارا نفس ہم سے کرواتا ہے. تو اپنے نفس پر ہم نے قابو پانا سیکھنا ہے رمضان میں. جب بھی گناہ کی طرف نفس جانے لگے تو فوراً سے کہہ دینا ہے کہ قیامت کے دن ہم اللہ کو شیطان کا بہانہ نہیں بتا سکتے، اور اگر اے نفس تو نے یہ کام کیا تو تیری وجہ سے مجھے بھی جہنم میں جانا پڑے گا. اپنے نفس کی تربیت کا موقع ملتا ہے رمضان میں، اور سب سے بڑی تربیت تقوی ہوتی ہے، اور رمضان کا مقصد ہی تقوی ہے. تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا، نیکیوں کو کرنا. رمضان میں اگر آپ ایک گناہ سے بچ رہی ہیں تو آپ کو 10 گناہوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے دیتا ہے. آپ کے حصے کی 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ کو 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں صرف ایک گناہ سے بچنا. آپ غیبت سے بچ گئی، آپ نے نہیں بات کی، آپ نے فون رکھ دیا، آپ نے کسی کے اوپر تہمت نہیں لگائی. کہ لازم نہیں ہے کہ ہم ہر وقت دروازے میں کھڑے رہیں، ہم ہر وقت کسی گروپ کے اندر جو ہے چیٹ میں ہم لوگ جو ہے اس کے لیڈر ہی بنے رہیں. ہمیں ہر وقت جو ہے حالات حاضرہ پر نظر رکھنی ہی رکھنی ہے. ہم BBC کے تو کوئی کارندے نہیں ہیں نا، ہم کسی محکمہ خبر سے تو ہمارا تعلق نہیں ہے کہ ہم ہر وقت رپورٹر بن کے ایک ایک گھر کے بارے میں اطلاع لیتے رہیں. چھوڑ دیں، اپنے گھر سے تعلق رکھیں، اپنے بچوں سے تعلق رکھیں، اپنے شوہر سے متعلق سوچیں، اپنے گھر کو خوبصورت بنانے. یہاں تک کہ آپ کی ساس سسر کیا بات اپنے کمرے میں کر رہے ہیں، یا آپ کی بہنیں آپ کے بارے میں کیا باتیں کر رہی ہیں، یا آپ کے بھائی آپ کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں، چھوڑ دیں. کون کیا کر رہے ہیں ان کی زندگی میں جھانکنا چھوڑ دیں گے تو ہم 3 بڑے دروازے اپنی لائف میں گناہ کا بند کر دیں گے. ایک غیبت ہے، دوسری تہمت ہے، تیسرا جھوٹ ہے. یہ 3 دروازے گناہ کبیرہ کے ہیں، اور ان کے لیے جہنم کی 3 بڑی وادیاں ہیں. تو روزہ ہمیں پرہیزگاری سکھاتا ہے، تقوی سکھاتا ہے. روزہ صرف منہ بند کرنے کا نام نہیں ہے کہ پیٹ میں کچھ نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے، روزے کی شرطیں ہیں، ہم نے کھانا پینا اور ہمارے جسمانی تعلق حرام ہے، لیکن صرف یہ نہیں، روزہ ہماری روح کی تربیت ہے، ہمارے نفس کی تربیت ہے. تو ہر گناہ کو اپنے تک آنے سے روکنا روزے کا، یہ روزے کی بزرگی ہے. روزہ مہمان ہے، اور یہ مہمان کے اکرام کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے انتہائی پاک اور صاف جگہ پر بٹھائیں. ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں مہمان آتے ہیں تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے، ہم انہیں پاک اور صاف جگہوں پہ بٹھائیں، ان کے پیچھے تکیا رکھیں، انہیں جو ہے نرم اور گداز بستر پہ بٹھائیں، اور انہیں جتنی سہولت ہماری حیثیت اور اوقات ہوتی ہے ہم انہیں دینے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی روزہ ہمارے گھروں میں مہمان ہوتا ہے. ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو صاف اور پاک رکھنے کے لیے گناہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو روزہ جس چیز کی سب سے پہلے ڈیمانڈ کرتا ہے وہ ہے گناہوں کو چھوڑنا. ہمارے جسم کے گناہ سب سے پہلے چھوڑیے. زبان سے ہونے والے جتنے گناہ ہیں لسٹ بنائیے. زبان سے شروع ہونے والے گناہ میں جھوٹ ہے، زبان سے شروع ہونے والے گناہوں میں غیبت ہے، زبان سے شروع ہونے والے گناہوں میں تہمت ہے. تو ہمیں ان گناہوں سے بچنا ہے، اور ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ان گناہوں سے بچ کر. پلیز 1 منٹ ذرا، میں وائس میرے پیچھے بہت شور. تو روزہ جو ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، اور سب سے پہلا گناہ ہماری زبان کا ہے. زبان کا گناہ کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا گناہ آتا ہے وہ آتا ہے ہمارے کانوں کا گناہ. ہم کانوں سے کس کس کی غیبت سن رہے ہیں، ہم کانوں سے کیا کیا کام کر رہے ہیں. ہم نے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے.
روزے کا پھر آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے. ہم آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں ہم اس کو تو نہیں توڑ رہے؟ ہم آنکھوں سے کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جو کہ اللہ کے حدود کے زمرے میں آتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ اور پاؤں کا ملوث ہونا کہ ہمارے ہاتھوں سے تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی. روزہ ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے. اپنے ہاتھوں سے ایسے گناہ نہیں کرنے ہیں جس سے روزہ کی عزت پامال ہو. چوری نہیں کرنی ہے، کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرنی ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے. اس میں چرند پرند، ہمارے بزرگ، ہمارے اہل محلہ سب شامل ہیں. روزہ میں پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے. کسی ایسی جگہ پر نہیں جانا ہے جہاں خلاف شرع بات ہو رہی ہے، کسی ایسے مقام کی طرف نہیں جانا ہے جہاں اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، کوئی ایسی طرف نہیں چل کے جانا ہے جو ہمیں گناہوں کی لذت کی طرف دیتا ہے. تو روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے آپ نے منہ بند کر لیا. روزہ ہماری پوری باڈی کا روزہ ہے، کیونکہ روزہ تقوی کی ڈیمانڈ کرتا ہے. تقوی نہیں کیا اور تقوی کے ہم نے حیثیت سے پورے نہیں اترے تو اٹس مین کہ ہم نے روزے کا حق ہی ادا نہیں کیا، پھر تو بھوکا رہنا ہے. حدیث شریف میں واضح الفاظ آتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور روزہ سوائے بھوک پیاس کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو روزہ کیا سکھاتا ہے؟ روزہ ہمیں تقوی سکھاتا ہے. تو آج سے آپ لوگوں نے اپنے پاس لسٹ بنانی ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں. پلیز مسز یاسمین آپ اپنا مائک میوٹ کیجئے. جی نکھت ان کا مائک میوٹ کیجئے. پلیز اپنے اپنے مائکس میوٹ کیا کریں. آپ کے ایک مائک آن ہو جانے کی وجہ سے سب کی ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے. تو روزہ کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی. تو آپ لوگوں کا پہلا ٹارگٹ جو آپ لوگ آج سیکھ کے اٹھیں گے وہ ہے کہ ہم نے روزہ صرف منہ کا نہیں رکھنا، ہم نے روزہ تقوی کے ساتھ رکھنا ہے، اور وہ تقوی ہماری اپنی باڈی سے شروع ہوتا ہے. میں نے یہاں پر اگر آپ لوگوں کو کوئی چیزیں گنوائی ہیں ان میں نے کہیں نصیحت نہیں گنوایا، کیونکہ ہم یہ سب کچھ بڑی فراوانی کے ساتھ کرتے ہیں. ہم دوسروں کے لیے مفتی بھی بن جاتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے عالم بھی بن جاتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے بہت بڑے لیکچرار بھی بن جاتے ہیں، لیکن جب اپنی ذات پر بات آتی ہے تو ہم چور ہوتے ہیں. ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ہمیں مزہ آتا ہے. تو آج اسٹارٹ اپنی ذات سے کرنا ہے. ہماری ذات گناہوں میں ملوث نہ ہو، تقوی ہماری ذات سے ہو. جب اتنی محنت سے آپ لوگ ابھی سے رمضان کی تیاریوں میں لگ گئے ہیں، آپ ابھی سے رمضان کو اسٹارٹ کرنے کے لیے ابھی سے پلان کرنا شروع ہو گئی ہیں، آپ لوگوں نے پکوانوں کے پلانس میں بھی آپ لوگوں کی طرح ہوں، اور ہم لوگوں نے جو ہے ایک لسٹ بنا لی ہے کہ یہ افطاری میں ہوں گی، یہ چیزیں سحری میں ہوں گی. بچوں کی فرمائش کے مطابق لسٹیں بن گئی ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، گھروں کی صفائیاں شروع ہو گئی کہ رمضان ہمارا بہت اچھے سے ہو جائے. شاپنگز پہلے کمپلیٹ ہو رہی ہیں کہ رمضان میں باہر نہ نکلنا پڑے. تو وہاں ہم نے پلان بھی یہ اس کے ساتھ کرنا ہے کہ میں اپنے آپ کو تقوی پر کیسے رکھوں گی. اپنی خامیوں کو جب تک آپ خود نہیں ڈھونڈیں گی نا، کوئی آپ کی نشاندہی نہیں کرے گا. مجھے میری خامیوں کا پتہ ہے، لیکن میں آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح بیٹھی ہوں کہ میں پرفیکٹ ہوں، آئی ایم اے پرفیکٹ. جس دن ہم اس خوبصورت سے جملے سے باہر نکل آئیں گے نا کہ میں صحیح ہوں، میں پرفیکٹ ہوں، اس دن ہماری تربیت کا پہلا دن ہو. اور ہمیں یہ بات سیکھنی ہے کہ ہمیں اپنی غلطی کو ریئلائز کرنا ہے کہ ہاں میرے اندر غلطی ہے کہ میں باتوں کو بہت بنا بنا کے کرتی ہوں، میرے اندر غلطی ہے کہ میں بات کرتے ہوئے جھوٹ بول دیتی ہوں، میرے اندر غلطی ہے کہ میں بعض دفعہ ایسے قصے بیان کر دیتی ہوں جو نہیں ہوئے ہوتے، میرے اندر غلطی ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کو بہت بڑھا چڑھا کر اس پہ بہت تیز کھانے لگ جاتی ہوں، میرے اندر غلطی ہے کہ میں غصے میں آتی ہوں. تو اپنی غلطیوں کی یوں لسٹ بنانی ہے. آج 2 رکعت تہجد میں جب اٹھیں تو 2 رکعت نفل کے بعد اپنے پاس لسٹ بنائیں، وہ سیکرٹ لسٹ بنائیں جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہو. اور پھر پورا ہفتہ اس پوری کلاس کے دوران آپ نے اس کو
واچ کرنا ہے کہ ان میں سے میں کس غلطی پر، کس اپنی خامی پر میں نے ورک کیا ہے، میں نے قابو پایا ہے۔ اگر غیبت کر رہی تھی تو ان 2 ویکس میں آپ نے بہت فرق کرنے، غیبت نہیں کرنی۔ ذکر، اپنے زبان سے ذکر جاری کرنا شروع کر دیں۔ اپنے ہاتھ میں تسبیح کا اضافہ کر دیں۔ تسبیح آپ کو گناہوں سے روک دیتی ہے۔ یہ دکھاوا نہیں، اکثر میں بچیوں سے جب کہتی ہوں، میں خود بھی اس چیز کا اہتمام کرتی ہوں کہ میرے بیگ میں تسبیح رہتی ہے۔ ہاتھ میں تسبیح آ جانے سے انسان جھوٹ سے بچ جاتا ہے، غیبت سے بچ جاتا ہے، کیونکہ تسبیح دیکھ کر ہمت ہی نہیں ہوتی کہ بندہ ان گناہوں میں ملوث ہو جائے۔ دوسری چیز، جہاں ہم زبان کے گناہوں سے بچیں گے، وہیں ہم نے ہر طرح کی وہ نہیں کام کرنے، جو ہمارے کانوں تک وہ تمام چیزیں نہ پہنچی جس کو اللہ نے منع کری۔ تو میوزک بند کر دیجئے۔ ہم لوگوں نے کسی ایسی بہراروی، کسی ایسے شخص کے پاس نہیں بیٹھنا جس نے ہمیں گناہوں کی طرف جو لے کے جائے۔ روزہ رکھا ہوتا ہے، پوری رات جاگی جا رہی ہوتی ہے، لیکن بچے گیمز میں لگے ہوتے ہیں، کیونکہ میرے اپنے بچے بھی ہیں، نہیں سنتے ہیں بچے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مائیں خود ہاتھ میں موبائل نیچے نہیں رکھتی نا۔ میرے ہاتھ سے موبائل نہیں اترتا تو میں بچوں کو کیا کہوں کہ ان پہ اثر نہیں ہو رہا۔ نمازوں کا اہتمام، نمازوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ ابھی سے 5 وقت کے ساتھ پابندی سے نماز پڑھیں، مت پڑھیں کہ یہ سنت موقدہ ہے، نئی موقدہ ہے، پوری نماز پڑھیں۔ پتنی زندگی اگلا رمضان ہمیں مہیا کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ تو اس رمضان کو ایسے گزارنا ہے جیسے یہ آخری رمضان ہے، اس کے بعد شاید اور اگلا رمضان ہمیں نصیب ہی نہ ہو۔ تو جب انسان کسی بھی نیکی کو اس طرح گزارتا ہے کہ اگلا دن مجھے میسر نہیں ہوگا، تو وہ زیادہ بھرپور اور زیادہ انرجی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو 5 وقت، ایٹ لیسٹ 5 وقت ہمیں نماز وقت پہ پڑھنی ہے۔ کوشش کرنی ہے، وضو کرنا ہے، ہر وقت وضو کی حالت 2 منٹ لگتے ہیں۔ جب واش روم جائیں وضو کر کے باہر نکلیں، جب واش روم جائیں وضو کر کے باہر نکلیں، جب واش روم جائیں وضو کر کے باہر نکلیں۔ قرآن پاک کو ہر حالت میں کھولنا ہے۔ اپنے آپ کو پنش کریں کہ میں نے آج قرآن کیوں نہیں کھولا، میں نے پاؤ پارا پڑھیں، ایک رکوع سے سٹارٹ کریں۔ جن بچوں کو بالکل ترتیب نہیں ہے قرآن پاک پڑھنے کی، وہ ایک رکوع سے سٹارٹ کریں، ایک کو بڑھا کے پھر 2 پہ آئیں، 2 کو بڑھا کے 3 پہ آئیں، 4 پہ آئیں، 4 رکوع سے پاؤ پارا آ جاتا ہے۔ ہر 4 رکوع ایک پاؤ پارا ہوتا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت آپ نے اپنی لائف میں لے کے آنی ہے، تو پھر مزہ آئے گا، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا روزہ کہتے کسے ہیں۔ عبادات کا صرف روزہ یہ نہیں ہے کہ آپ 1 مہینے کے لیے جو ہے آپ دنیا چھوڑ کے آپ جو ہے وہ روزہ، یہ 1 مہینہ تربیت ہوتی ہے۔ اور اس 1 مہینے میں ہم اتنی اپنے نفس کی تربیت کر لیتے ہیں کہ باقی کے 11 مہینے ہمارے بڑے ہی سکون کے ساتھ گزرتے ہیں۔ تو تربیت، اب روزہ، اب جانے وہ تمام بچیاں جو لکھ رہی ہیں وہ لکھ بھی سکتی ہیں اپنے پاس، روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ لغوی معنی رک جانا، روزے کا لفظ بنا ہے صوم سے، عربی میں کہتے ہیں صوم۔ صوم معنی ہوتے ہیں رک جانا، اور شرعی معنی میں نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے ہم نے رکنا ہوتا ہے: کھانے سے، پینے سے اور نفسانی خواہشات سے۔ یہ 3 شرطیں ہوتی ہیں روزے کی، اور ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ صرف بھوکا رہنا جو ہے روزہ نہیں ہے، روزے کے ساتھ آپ کا نیت کرنا شرط ہوتا ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ اٹھی ہیں، آپ نے کوئی کھانا نہیں کھایا، پانی پیا، پھر آپ 12 بجے آپ کو آپ آدھا دن تو گزر، چلو روزہ رکھ لی تھی، نو، روزہ نہیں ہوتا، مکروہ ہے ایسا کرنا۔ روزے کی نیت آپ کو صبح صادق کے وقت کرنی ہوتی ہے کہ یا اللہ، میں رمضان کے روزے کی نیت کرتی ہوں، میں آج کے روزے کی نیت کرتی ہوں۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ بس اس حدیث کو اپنے مائنڈ کے صفحے پر موٹا موٹا کر کے لکھ دیں کہ ہم نے بھوکا پیاسا، جب ہم بھوکے رہ ہی رہے ہیں، ہم اتنی محنت کر ہی رہے ہیں، تو ہم اس کے پورا اجر کیوں نہ حاصل کریں۔ روزہ اسلام کی عبادات میں تیسرا رکن ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد۔ روزہ اس کا تیسرا پلر ہے۔ عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں، اور اس کے معنی ہے رک جانا، چپ رہنا۔ مفسرین کہتے ہیں قرآن پاک میں صبر کے معنی بھی آئے ہیں روزے کو، صبر، جہاں صبر کا ذکر ہوا وہاں صوم کہا گیا ہے، کیونکہ صبر میں بھی انسان جو ہوتا ہے نا، اپنے نفس کو ضبط کرتا ہے۔
بالکل ایسے ہی روزے میں بھی اصل کام اس کا بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہوتا، اپنے نفس کو ضبط کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ہم چاہیں تو پکاتے پکاتے چکھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، ہم اکیلے ہیں، کھا لیں پیٹ بھر کر، لیکن نہیں ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایون ہم جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو منہ تر ہوتا ہے تو ہم بار بار تھوک رہے ہوتے ہیں کہیں حلق تر نہ ہو جائے، کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا ہے، اندر خوف فیل ہوتا ہے، تو وہ فیل ہمیں عام لائف میں بھی لے کے آنی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو روزے کا مفہوم دراصل ہمیں نفسانی حوث اور خواہشات سے روکنا ہے، اور ہرس کی وجہ سے جو ہم چیزوں کی طرف لپک لپک کے جاتے ہیں اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اور روزہ وہ تربیت ہے پورے مہینے کی کہ ہم سمجھ لیں کہ ہم اس فوجی تربیت میں ہیں جس کے مہینے کے بعد گزرنے پہ ہم باقاعدہ ایک فوجی سپہ سالار، اتنی بہترین تربیت اس پورے ایک مہینے میں ہماری ہو جاتی ہے، باقی کے 11 مہینے ہمارا نفس ہمت ہی نہیں کرتا۔ لیکن کس صورت میں؟ جب ہمارا ٹارگٹ تقوی حاصل کرنا ہے، تقوی کے ساتھ اگر ہم نے یہ ایک مہینہ گزار لیا، نفس اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ 11 مہینے اس میں ہمت ہی نہیں ہوتی گناہ کی طرف جانے کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ روزہ اب سے ہے یا ہم سے پہلی قوم پر بھی تھا؟ تو روزہ کی ابتدا کب ہوئی، کس امت سے ہوئی، اس کے بارے میں ہسٹری میں نہیں کچھ ملتا۔ ہاں، پچھلی قومیں روزہ رکھتی رہی ہیں، اور توریت میں روزے کا ذکر ہے، انجیل میں روزے کا ذکر ہے، تو پچھلے بہت سارے مذاہب جتنے بھی گزرے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں روزے کا تھا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 40 دن کا روزہ جو کوہ طور پر آپ کو بلا کے توریت دی گئی وہ تھا۔ تو اسلام سے پہلے جتنے بھی مذاہب آئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں انہیں روزہ پایا جاتا تھا، اور اہل عرب میں بھی اسلام سے پہلے روزے کی کچھ نہ کچھ وہ مانوس تھے، اور جاہلیت کے زمانے میں وہ عاشورہ کی 10 محرم کو بیت اللہ کا غلاف چینج ہوتا تھا تو وہ اس دن میں روزہ رکھتے تھے، اور مدینہ میں بھی جو ہے وہ روزہ یہاں کے یہودی بھی رکھتے تھے، اور ان کی تاریخ جو تھی یہ بھی محرم میں ہی بنتی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آیا یہ روزہ کب فرض ہوا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اور 40 سال کے بعد آپ کا جو 13 سال ہے یہ مکی دور گزرا ہے، 13 سال آپ مکہ میں رہے، اور اس دوران آپ 10 محرم کا بھی روزہ رکھتے تھے، آپ جو ہے پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے، آپ 13 14 15 کا بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن اس کو فرض روزہ نہیں کہا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آن اینڈ آف رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے، لیکن فرض روزہ اللہ کی طرف سے ابھی تک حکم نہیں آیا تھا۔ پھر آپ کو حکم آ گیا ہجرت کا، ہجرت کرنے کے بعد جب آپ یہاں مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں دیکھا کیونکہ مدینہ کے یہودی زیادہ آباد تھے، یہ لوگ 10 محرم کو روزہ بڑی ہی پابندی سے رکھتے، تو ان کو دیکھ کر خواہش ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرو، لیکن اس کے ساتھ ایک روزہ ملا دو، یا 9 کا رکھ لو یا پھر تم جو ہے 11 کا رکھ لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی کیفیت اتنی پسند تھی کہ آپ بار بار جو ہے روزے کا رکھنا اور روزے رکھنا، تو آخر 2 ہجری میں پھر آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سورہ بقرہ آیت نمبر 183، کہ اے مسلمانوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ تو سن 2 ہجری جس سال غزوہ بدر ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزہ فرض ہوا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور وہ روزہ جو تھا آپ کا پیر اور جمعرات کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رمضان کے مہینے کا روزہ ہے یہ سن 2 ہجری میں ہوا، لیکن یہ تدریجاً آیا، ایک دم سے نہیں آیا، آہستہ آہستہ جو ہے اس کا فرضیت آئی تھی، اور یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن اسے بنایا گیا۔ اور یہ فیصلہ کہاں ہوا کہ بھی یہ رمضان ہی کے مہینے میں یہ روزہ رکھا جائے گا اور اس کے علاوہ کہیں کبھی نہیں رکھا جائے گا؟ تو یہ فرضیت بھی قرآن ہی سے ثابت ہوئی، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی اسی آیت میں آگے چل کر فرمایا ہے کہ تم اگر یہ مہینہ پاؤ تو تم میں سے چاہیے کہ ہر کوئی روزہ رکھے۔ اب روزہ جو ہے ہر عاقل پر، بالغ پر اور مسلمان پر فرض ہے۔
جو شخص عاقل ہے، عقل والا ہے، جسے سمجھ ہے سفید کیا ہے کالا کیا ہے، جسے سمجھ ہے کہ عورت کون ہے مرد کون ہے، جسے سمجھ ہے دن کیا ہے رات کیا ہے، وہ عاقل ہوتا ہے۔ عاقل پر، بالغ پر، بچہ جو بلوغت پہ آ گیا، وہ تمام بچیاں جنہیں پیریڈ سٹارٹ ہو گئے، وہ تمام بچے جو بالغ ہو چکے ہیں اور بلوغت کو آ چکے ہیں، اور مسلمان پر، یہ 3 صلاحیتیں ہیں اگر کسی شخص کے اندر، اور وہ رمضان کے مہینے کو پاتا ہے تو اس پر روزہ فرض ہے۔ اکثر یہ سوال آتا ہے کہ بچیاں پر آپ سال بتائیں، تو اسلام نے سال نہیں بتایا کہ اتنے سال میں فرض ہو جائے گا۔ بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جنہیں 14 سال میں پیریڈز نہیں آ رہے ہوتے، تو بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جنہیں 9 سال میں پیریڈز آ جاتے ہیں، تو عورت کی بلوغت اس کے پیریڈز پر ہوتی ہے۔ تو عورت جب بالغ ہو جائے، یعنی اس کے پیریڈز اسٹارٹ ہو جائیں، تو اب وہ مکلف ہو جاتی ہے، اب اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے، اب اس نے روزے رکھنے، اب وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتی ہے۔ اور اسی طرح بچے کے لیے بھی یہی ہے کہ بچہ جب بالغ ہو جائے، اب بچے کے لیے کیا نشانی ہے وہ کیسے بالغ ہو جائے، تو اس کی داڑھی مونچھ آ جائے، یا بعض صورتوں میں داڑھی مونچھ نہیں آتی ہے تو ویسے اس کے پرائیویٹ پارٹس پر اگر بال آ گئے ہیں اور وہ صفائی کرنے کے قابل ہو گیا ہے، بالوں کو صاف کرنے کے، تو اس مین وہ بالغ ہو چکا ہے، تو اب اس پر روزہ فرض ہے۔ اس میں کوئی حد نہیں، 12 سال بھی ہے، 11 سال بھی، چونکہ اب ہارمونس وقت اتنا تیز ہو گیا ہے کہ 12 سال کے بعد اب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، تو ماؤں کو ان سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، بچے کو بتائیں کہ اب اس پر روزہ فرض ہے۔ لیکن بڑے بڑے بچے ہوتے ہیں، مائیں کہتی نہیں ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی چھوٹا ہے، بچپن سے یہ بات یاد رکھیے گا، یہ آپ سے اس بارے میں پوچھا جائے گا، ہم ماؤں سے اس بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ بچپن کی بات بچپن میں بھی انسان نہیں بھولتا ہے۔ تو جو حکم شریعت کے ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہیں، وہ زیادتی نہیں ہوتے۔ ہمیں بعض دفعہ لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو زیادتی ہے، سخت ہے، بہت سخت ہے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کوئی چیز جو شریعت کی طرف سے آتی ہے وہ ہماری آسانی کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص کافر ہے، وہ رمضان پا رہا ہے تو اس پر روزہ فرض ہے، کیونکہ مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ تو 3 چیزیں ہونا ضروری، عقل والا ہو، کوئی ایسا شخص ہے جو جنون کی حالت میں ہے، پاگل ہے، تو وہ روزہ نہیں، اسے سینس ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو بھوکا پیاسا رکھتی ہیں تو اسے تو سینس ہی نہیں ہے وہ بھوکا کیوں ہے، وہ پیاسا کیوں ہے، اسے سینس ہی نہیں ہے، تو سینس کا ہونا تو ضروری ہے نا۔ روزہ رکھاتے ہوئے یہ بات رکھنی ہے کہ آپ یہ روزہ اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں، اپنے نفس کو پر قابو پانے کے لیے رکھ رہے ہیں، گناہوں سے بچنے کے لیے رکھ رہے ہیں، کیونکہ جب تک آپ کو روزے کا مقصد نہیں پتا ہوگا، آپ کی وہ نیکی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے میں آپ سے کہوں، آپ جو ہیں منہ ہاتھ دھو کے آ جائیں، آپ وضو کا آپ جائیں منہ ہاتھ دھو کے آ جائیں، آپ جائیں، آخر میں آپ چڑ کے پوچھیں میں بار بار منہ ہاتھ کیوں دھوں، منہ ہاتھ کیوں دھوں؟ تو جب تک ہمیں عبادت اور اللہ کی رضا اور اللہ کے کام کا نہیں پتا ہوگا، ہمیں مقصد نہیں پتا ہوگا کسی کام کو کرنے کا، ہمیں اس کام میں کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں شریعت میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے ہمیں بہت سارے فرض روزے، جیسے رمضان کے روزے، یہ فرض ہیں، رمضان کے تمام روزے فرض ہیں۔ اگر کسی کا کوئی قضا ہو جاتا ہے، جس جن بچوں کو پیریڈز ہو گئے، قضا ہو گئے، تو وہ روزے بھی فرض ہیں، وہ انہیں دوسرے دنوں میں رکھنے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوگی تو اس بچی کے اوپر بھی روزے فرض ہیں، وہ بھی بعد میں اسے قضا کرے گی۔ تو رمضان کے روزے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے فرض ہیں۔ واجب روزے وہ روزے ہوتے ہیں جو ہم کسی چیز کی نظر مان لیتے ہیں کہ یہ میری یہ بات پوری ہو گئی، یا میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، یا کوئی بھی ایسی نظر ہم منت مان لیتے ہیں کہ میں اتنے روزے رکھوں گی، تو وہ روزے واجب ہوتے ہیں، ان کا رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ تیسری قسم آتی ہے ہمارے سنت روزے کی، یعنی وہ روزے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ہر مہینے کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے تھے، اور ہفتے میں 2 روزے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا آپ کی عادت شریفہ تھی۔ تو کوئی شخص اگر یہ روزے رکھتا ہے تو سنت روزے کہلاتے ہیں۔ نفل روزے یہ ہیں کہ نفل روزے آپ کسی بھی ایام 20 کو رکھ لیں،
پیر جمعرات کو رکھ رہے ہیں یہ نفل روزے ہیں۔ اور اس میں سنت روزوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر سنت روزے پوچھے جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم 9 ذی الحجہ کا روزہ اور 6 شوال میں، اب بعض لوگ کہتے ہیں 6 رکھتے چاہیے، بعض کہتے ہیں نہیں رکھنے، وہ علیحدہ بحث ہے، ہم یہاں نہیں چھیڑیں گے، لیکن یہ تمام روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں رکھتے تھے، تو یہ سنت روزے ہی کہلائیں گے۔ کون سے دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے؟ کیونکہ عبادت کو اگر اس کے محل سے ہٹا دیا جائے تو وہ حرام بھی ہو جاتی ہے نا۔ تو کون سے دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے؟ عید الفطر روزہ رکھنا حرام، عید الاضحیٰ روزہ رکھنا حرام، اور 10 11 12 ذی الحجہ یعنی بڑی عید کے جو 3 دن ہوتے ہیں ان میں روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ کیسا ہوتا تھا؟ کیونکہ ہم یہاں سیکھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق روزہ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا اہتمام کرتے تھے اور سحری کرنے والوں کے لیے خصوصی دعا کرتے تھے کہ سحری کرو، سحری میں برکت ہے، تو سحری کا اہتمام کرنا ہے۔ رات سے کھا پی کے اگر ہوتا سو جائیں اور کہیں کہ نہیں بھائی سحری میں کیا اٹھے، نہیں، سحری میں اٹھنا اور سحری کا اہتمام، چاہے آپ ایک کھجور کھائیں لیکن سحری کو اٹھیں، سحری کے وقت اٹھیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا اہتمام کرتے تھے اور سحری کرنے والوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعائیں ہیں۔ نمبر 2، افطار کا اہتمام کرنا۔ افطار میں جلد کرنا، چاہے ایک گلاس پانی لے کے بیٹھیں لیکن افطار کے وقت بیٹھیں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے اولادوں کے لیے دعا کریں، چاہے ایک گلاس پانی، کچھ کہیں حدیث میں نہیں آتا کہ آپ کے ہاں آگ کے سامنے بڑے بڑے دسترخوان، کہیں بھی نہیں آتا۔ اسی طرح افطار کھجور یا پانی سے کرنا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نمک سے کرنا سنت ہے، کہیں نہیں ثابت نمک سے کرنا سنت ہے، کیونکہ وہاں وہ عرب میں کھجور، ان کے ہاں ان کے پھلوں میں کھجور نایاب پھل تھا اور کھجور ہر گھر میں وافر مقدار میں آسانی سے مل جاتا، تو کھجور سے روزہ کھولتے تھے، کھجور نہیں ہوتا تو پانی سے کھول لیا کرتا۔ نمک کے بارے میں نہ جانے لوگوں نے کہاں کہاں سے من گھڑت احادیث لے کے آئے ہیں، اور ثواب ہے، اور باقاعدہ دسترخوانوں میں پہلے نمک رکھا جاتا ہے، جو کہ اکثر جو ہے بزرگ کو نقصان بھی دیتا ہے۔ تو کھجور سے کھولیں، اپنی زندگی میں آسانی لے کے آئیں، مت پڑے بدعتوں میں، مت پڑے مشکلات میں۔ کھجور نہیں ہے کوئی بات نہیں، کسی بھی کھانے پینے کی چیز سے روزہ کھول لیں، کوئی لازمی تھوڑی ہے کہ آپ اسی سے کھولیں گے تو ثواب ہوگا، اس سے نہیں کھولیں گے تو ثواب نہیں ہوگا۔ ثواب انسان کے تقوی پر ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ گناہوں سے بچیں گی تو آپ کو اعلیٰ درجے پر ہوں گی۔ آپ گناہ کر رہی ہیں، پورا دن ریلیں دیکھ رہی تھی، فیس بک پہ آپ حاضر رہی، ہر گروپ میں آپ جو ہے میڈم بن کے بیٹھی رہی، آپ کو پتہ ہے پورے محلے میں کون آیا کون گیا، کس کے گھر میں فتنہ ہوا، کس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، کس کی طلاق ہوئی، کس کی بچی آئی، کس کی بچی ناراض ہو کے آئی، کس کی بچی گھر سے نکالی گئی، ساری رپورٹیں آپ رکھ کے شام کو مہاجن بن کے بیٹھ جائیں دوپٹہ گھما کے کہ اب تو میں جی دعا کر رہی ہوں سب چپ ہو جاؤ۔ نہیں، تقوی، 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 زبان کا تقوی، کانوں کا تقوی، آنکھوں کا تقوی، جسم کا تقوی، تقوی سے کر کے بیٹھیں گی تو اللہ آپ کی بن کہے آپ کے ہر دعا پر آمین فرما دے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں زیادہ سخی ہونا ہے، سخاوت اختیار کرنی ہے۔ ویسے تو پورا سال آپ سخاوت کریں، کیونکہ رمضان میں ایک نیکی کا اجر جو ہے کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے رمضان میں سخاوت کا حکم ہے۔ اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا، جتنا ہو سکے آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بچیاں پورے سال چھوڑ کے صرف رمضان کے مہینے تفسیر کی کلاسز جوائن کر لیتی ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ ارے بھائی پورے سال پڑھتی تاکہ سیکھتی، آج رمضان میں تمہارے کام آتا۔ آج اپنے گھروں میں رہو، گھروں میں رہو، گھر والوں کو اپنے سے راحت دو اور گھروں کے کام کرو، قرآن کی تلاوت قرآن پر توجہ۔ میں یہ نہیں کہ تفسیر مت سنو مت پڑھو، پڑھو ضرور، پورا سال پڑھو، اس میں پڑھو اور رمضان میں اس میں اپلائی کرو، اس کو سیکھو۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف میں ہے، سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قرب قیامت لوگ سحری کرنے میں سستی کرنے لگ جائیں گے اور کہیں گے ایک ہی دفعہ کھا لی ہے، پوری پوری رات جاگیں گے۔ سحری کہتے ہیں سونے کے بعد اٹھنا اور اٹھ کر کچھ کھانا اور پھر نماز کی تیاری کرنا۔ تو اٹھنا سونا شرط، سر تہجد کے لیے سونا شرط ہے نا، اس طرح سحری کے لیے بھی سونا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب اور شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور انشاءاللہ کل ہم اس پہ بہت تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔
تو رمضان کی اہمیت ہمارے مسلمانوں کے لیے کیوں ہے؟ یہ ہمارا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لیلۃ القدر کا مہینہ ہے، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کریں گے۔ اللہ نے ہماری تقدیر میں کچھ چیزیں لکھ دی ہیں، اگر وہ چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں نا تو ہماری دعا سے ہو سکتی ہیں، اور اللہ متقی کی دعا رد نہیں کرتا۔ فرشتوں سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے نے مجھے راضی کرنے کے لیے اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑا، اپنی خواہشات کو مارا، تو تم گواہ رہنا کہ یہ مجھ سے جو طلب کرے گا میں اس سے بڑھ کر اسے دوں گا۔ تو آج بیٹھیے سوچیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کی کون سی چیز کو مارا۔ میری پرسنالٹی کا ایک چیز حصہ ہے، میں نہیں اختیار رکھتی۔ فرض کریں مجھے غصہ بہت آتا ہے، فرض کریں میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بتنگڑ بنا دیتی ہوں، فرض کریں میں غیبت بہت زیادہ کرتی ہوں، تو پھر میں نے سوچنا ہے کہ میں اللہ کو یہ سب چیزیں پسند نہیں، کیا میں اس کو چینج کر سکتی ہوں؟ اور اگر میں ان چیزوں پر قابو پا رہی ہوں اور قابو پا لیا، اور کس نیت سے پائے کہ میرے اللہ کو یہ نہیں پسند، یقین جانے آپ اللہ کی سب سے پسندیدہ بندی ہو جائیں گی۔ اللہ کو کچھ پرواہ نہیں ہوئی کہ آپ کا باقی عمل کیسا ہے۔ اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑنا سیکھیے، اللہ کے لیے نیکیوں کو کرنا سیکھیے۔ تو یوں جو ہے آخری جو پیغام ہے جو اس کلاس کا ہے کہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنا ہے، اور رمضان کو ہر حالت میں رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ اور یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں رمضان کے روزے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ رمضان کے روزے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو رمضان کے روزے ایسے لوگ جو کسی بیماری کا شکار ہیں، اور یا کسی سفر پر جا رہے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ وہ لوگ جو کہ کسی سفر پر ہیں یا کسی بیماری کا شکار ہیں تو وہ لوگ رمضان کے روزے چھوڑ سکتے ہیں، یا بیمار ہیں اور اگر انہیں یہ خوف ہے کہ اگر وہ انہوں نے رمضان کے روزے رکھے تو کہیں ان کی بیماری نہ بڑھ جائے، تو اس وجہ سے بھی رمضان کے روزے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ سفرن کہہ کے اللہ رب العزت نے سفر پر مسافر نماز رمضان کے روزے چھوڑ سکتا ہے، اس کو اللہ نے اجازت خود دی ہے۔ کوئی مریض ہے، اس کا مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہے، اس کو اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے کہ آپ رمضان کے روزے چھوڑ سکتے ہیں، یا پھر آپ کے اندر طاقت نہیں ہے اور آپ اس وجہ سے بھی جو ہے رمضان کے روزے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو پھر جو رمضان کے روزے چھوڑیں گے اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم بھی تدریجاً سمجھیے۔ اول تو مسافر جب مقیم آگا واپس آئے گا تو وہ جتنے روزے اس کے سفر میں چھوٹے ہیں وہ اتنے رکھے گا۔ بیمار جب ٹھیک ہو جائے گا تو وہ اتنے روزے رکھے گا۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی بیماری بڑھ جانے کا خطرہ تھا تو اس نے بھی روزے چھوڑے ہیں تو وہ بھی روزے جو ہے واپس اتنے ہی رکھے گی۔ اسی طرح دودھ پلانے والی مائیں ہیں، اگر وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں اور ان کی کمزوری کا اندیشہ ہے تو انہیں بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ بھی رمضان کے روزے چھوڑ سکتی ہیں، کہ اگر انہیں خطرہ ہے کہ بچے کو دودھ پلائیں گی تو وہ خود نڈھال ہو جاتی ہیں تو پھر وہ بھی روزے چھوڑ سکتی ہیں، اور بعد میں جب بچہ فارغ ہو جائیں رمضان کے بعد وہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن آرام سے روزے رکھ سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی حاملہ خاتون ہے اور حمل کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا روزے رہ جاتے ہیں، وہ روزہ رکھ رہی ہے تو اس کا حمل کا خطرہ ہو رہا ہے، پریگنسی کا خطرہ ہو رہا ہے، تو وہ بھی روزے چھوڑ کر بعد میں ان روزوں کو قضا کرے گی۔ اسی طرح وہ بچیاں جنہیں پیریڈز ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اپنے ان دنوں کو، جتنے دنوں میں پیریڈز آ رہے ہوتے ہیں اتنے دنوں کو گن کے رکھیں گی اور بعد میں ان روزوں کی قضا کریں گی۔ اسی طرح کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے روزے چلے جاتے ہیں تو وہ بھی اتنے دن گن کے رکھے گی، اور بعد میں جب پاک ہو جائے گی تو ان روزوں کو رمضان کے بعد جلد سے جلد رکھنے کی کوشش کرے گی۔ یہ تو تھی وہ جنہیں قضا کرنا ہے، ٹھیک۔ اب ایسا شخص ہے جس کی بیماری اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اس بیماری میں مر گیا، یا پھر اسے ایسی بیماری ہے کہ جو ختم نہیں ہو سکتی، جیسے بہت سارے شوگر پیشنٹ ہیں، ان کا وہ روزہ رکھ ہی نہیں پاتے ہیں، ان کا شوگر اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے ہائی بلڈ پریشر کے ہیں کہ وہ روزہ جب بھی رکھتے ہیں تو ان کا بلڈ پریشر، تو اسلام نے سختی نہیں بتائی، اسلام نے ہمیشہ آسانی کا رویہ، تو ان کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ کیا کر لیں، فدیہ رکھ لیں۔ لیکن فدیہ کون رکھے گا؟ ایسا برا شخص جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو۔ نمبر 2، ایسا مریض
جسے کوئی ایسا مرض ہو کہ اگر وہ روزہ جب بھی رکھے گا یعنی اسے مستقل وہ دائمی مریض ہو کہ آئندہ زندگی میں وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، یا اسے ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے، طبیب نے کہہ دیا ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو یہ دونوں جو ہیں انہیں شریعت نے پھر آسانی دی ہے کہ یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ پھر فدیہ دیں گے، اور رمضان کا فدیہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے پلیز اپنے مائک چیک کر لیجیے، کسی کا مائک آن ہے۔ چلیں جی، کلاس لمبی ہو رہی ہے، میں جلدی جلدی وائنڈ اپ کرتی ہوں۔ تو فدیہ روزے کا فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کے بدلے 2 مساکین کا کھانا کھلانا ہے یا اتنی ہی قیمت دے دینا ہے، اور قرآن پاک میں جو ہے اس کو باقاعدہ حکم بھی ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، سورہ بقرہ میں ہے کہ جو لوگ بڑھاپے یا دائمی مرض کی وجہ سے روزہ رکھنے کی یطیقونہ طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو طاقت کون نہیں رکھتا؟ جو بہت بورا ہو گیا، جسے اب یقین ہے کہ میں جو ہوں اب کتنا زندہ رہوں گا، مر جاؤں گا، موت کا یقین ہے، یا کسی کو ایسی بیماری ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، تو یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ فدیہ دیں گے، اور فدیہ کیا ہے؟ مساکین کو کھانا کھلانا جو ہے فدیہ ہے۔ فدیہ کن لوگوں پر لازم ہے؟ جو بہت زیادہ بوڑھے مرد اور عورتیں ہیں، جن کا بڑھاپا بہت زیادہ ہو گیا، وہ دائمی مریض جن کی بیماری جو ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی، یا وہ افراد جن کو ڈاکٹرز نے یا طبیب نے آئندہ روزہ رکھنے سے مستقل منع کر دیا ہے، تو یہ تینوں لوگ جو ہے فدیہ دیں گے۔ اب کن صورتوں میں فدیہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اگر مرض ٹھیک ہو گیا، آپ کا وہ مرض جو آپ کو دائمی مرض تھا وہ ٹھیک ہو گیا، یا آپ کے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ آپ اب اپنے اس مرض پر قابو پا کر روزہ رکھ سکتی ہیں، تو اب آپ فدیہ نہیں دیں گی، اب آپ جو ہے قضا ہی کریں گی، روزے کی قضا رکھیں گی۔ اس طرح ایسا برا شخص جسے تقویت مل گئی وہ صحت مند ہو گیا، اور بہت سارے بوڑھے ایسے ہیں جوانوں سے زیادہ صحت مند ہے، تو وہ بھی روزہ رکھیں گے، تو یہ فدیہ نہیں بلکہ وہ قضا دیں گے۔ اب وہ فدیے کی مقدار کیا ہے؟ تو ایک روزے کا فدیہ جو ہے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، یا پھر ایک ہی وقت میں 2 مساکین کو کھانا کھلا دیں، دونوں کا ایک ہی صورت ہے۔ آپ کو یہ دونوں جو ہیں ملتے جلتے ملیں گے، اس لیے یہ بچے لے کے بھئی ہم نے تو 2 مساکین سنا تھا اور یہ تو ایک مسکین بتا رہی ہیں۔ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، ٹھیک، یا 2 مسکینوں کو ایک ہی وقت کا کھانا کھلا دینا۔ بات تو ہے کہ کان کو ایک ادھر سے پکڑو یا کان کو ادھر سے پکڑو، یا پھر اتنی رقم جتنی وہ کھانے میں لگتی ہے، متوسط کھانا جو آپ کھاتے ہیں اپنے گھروں میں، وہی کھانا جو ہے اس روزے کا فدیہ ہے۔ اور پورے رمضان کا فدیہ، اگر کوئی شخص پورے رمضان کا فدیہ دینا چاہے تو وہ 30 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکتا ہے، یا پھر 30 روزوں کی رقم اکٹھی کسی کو دے سکتا ہے۔ اور آپ کی جو نارمل جو آپ کھانا کھاتے ہیں متوسط، وہی فدیہ آپ نماز کب دیں گے؟ فدیہ آپ رمضان کے دوران دے سکتے ہیں، رمضان کے آخر میں دے سکتے ہیں، رمضان کے سٹارٹ میں دے سکتے ہیں۔ اب رمضان شروع ہو رہا ہے، پلیز اپنے اپنے مائکس میوٹ کر دیجئے، ٹاپک بس ختم ہونے والا ہے۔ ہمارا کمائی کون ہے؟ فدیہ کب دیا جائے گا؟ تو اب رمضان شروع ہو رہا ہے، اگر آپ سمجھتی ہیں جیسے آپ ایسی پیشنٹس ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر نے سختی سے منع کر دیا آپ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، یا آپ اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں کہ آپ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے آپ میں، یا آپ کا مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو آپ فدیہ اب رمضان کے سٹارٹ میں دے دیں۔ اور اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ 30 روزوں کا فدیہ ایک ساتھ جو ہے نکال کے دے سکتی ہیں، کسی ایک شخص کو بھی دینا جائز ہے، لیکن مساکین کو دینا ہے، اس میں اور کوئی قید نہیں، مساکین کو فدیہ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے فدیہ دے دیا اور اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک بھی ہو گیا، تو اب کیا کرے گا؟ تو اب فدیہ جو ہے اب جو ہے اس کے صدقے میں شمار ہو جائے گا، جتنا اس نے دے دیا اب اسے وہ قضا کرنا پڑے گا۔ فرض کریں ایک شخص ٹھیک ہو گیا بالکل، اس کی بیماری فرض کریں اس سے کینسر تھا یا کوئی اور پیشنٹ تھا، اسے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ مر جائیں گے، اب آپ زندہ نہیں رہ سکتے، اور اللہ نے اسے ٹھیک کر دیا اور اسے زندگی دے دی۔ کتنے ایسے پیشنٹس ہیں، تو اسے زندگی مل گئی، اب اس نے تو فدیہ دے دی تھا، وہ کہ میں تو 30 روزوں کا، تو ٹھیک ہے آپ کا وہ اللہ کے ہاں صدقے میں شمار ہو جائے گا، آپ رمضان کے روزے رکھیں۔ اور فدیہ اور کفارے میں فرق ہے۔ اب آپ کے پاس 3 چیزیں آ گئی، پہلا تھا قضا، پھر ہے فدیہ، اب تیسری چیز جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ہے کفارہ۔ قضا کب تھی؟ پیریڈز تھے،
وہ روزے چھوٹ گئے، آپ نے رمضان ختم ہونے کے بعد ان کی قضا، 7 دن چھوٹے 7 رکھے، 5 چھوٹے 5 رکھے، جتنے دن پیریڈز میں گزرے آپ نے پیریڈز میں روزے نہیں رکھے، وہ پیریڈز کے روزے آپ بعد میں قضا، اسے کہتے ہیں قضا کرنا، جسے نماز قضا ہو جاتی ہے اپنے وقت سے بعد ادا کرنا، تو اسے قضا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا تو وہ خاتون بھی رمضان کے بعد اس کی قضا کریں گی۔ آپ مسافر تھے، سفر ختم ہو کے اس جتنے دن سفر میں آپ نے روزہ چھوڑا آپ اس کی بعد میں قضا کریں گی۔ آپ مریض تھے، ٹھیک ہو گئے، جتنے دن حالت مرض میں روزہ چھوٹا آپ اس کی قضا کریں گی۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھا قضا۔ قضا میں روزہ ہی رکھنا ہے، اس کا کوئی اور نعم البدل نہیں ہے۔ دوسرا آپ نے سیکھا فدیہ۔ فدیہ کون لوگ دیں گے؟ وہ جو بہت بوڑھے ہو گئے ہیں یا وہ جن کا مرض بہت طویل ہو گیا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، وہ فدیہ دیں گے۔ اور فدیہ وہ رمضان کے شروع میں بھی دے سکتے ہیں، درمیان میں بھی دے سکتے ہیں۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم رمضان کے شروع میں دے دیں، کیا پتا اگلا دن نصیب ہو نہ ہو۔ فدیہ تو اسی وقت ہے نا کہ موت یقینی ہو جاتی ہے۔ اب کفارہ کیا ہے؟ کفارہ ہے کہ بغیر کسی عذر کے روزہ توڑ دینا۔ آپ کو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی وجہ نہیں ہوئی، آپ نے روزہ توڑ دیا، پانی پی لیا غصے سے، میں نہیں رکھ رہی روزہ، پانی پی لیا، یا آپ نے کوئی چیز کھا لی جان بوجھ کر، کوئی چیز کھا لینا، کوئی چیز پی لینا، یا شوہر کے پاس آپ نے ہم بستری کر لی اس کے پاس چلی گئیں، تو آپ کا روزہ جان بوجھ کر اگر آپ نے کیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر کفارہ آتا ہے، اور کفارہ جو ہے وہ 60 روزے رکھنا ہے۔ 60 روزے رکھے جاتے ہیں، ایک روزے کا کفارہ 60 روزے۔ اگر آپ نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے، آپ کو کوئی وجہ نہیں تھی روزہ توڑنے کی، نہ آپ کو کمزوری فیل ہو رہی تھی، نہ آپ کو کوئی اور، اسی میں اکثر بچوں کو کہتی ہوں جن کے پیریڈز ختم ہو جاتے لیکن وہ ڈیلے کرتی رہتی ہیں کہ آج نہیں نہائی، میں آج نہیں روزہ رکھ رہی، کل نہیں نہائی تو میں کل، آپ روزے کا کفارہ آپ کے اوپر آتا جاتا ہے، آپ بغیر کسی وجہ کے روزہ قضا کر رہی ہیں، تو یہ کفارے میں آتا ہے۔ اور جان بوجھ کر اگر کسی نے کچھ کھا پی لیا، اپنے جمع کر لیا، میاں بیوی والا تعلق کر لیا، تو وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا لازم آتی ہے، اور بغیر کسی عذر کے ہے تو کفارہ لازم آتا ہے۔ آپ قضا بھی کریں گے روزے کا، اور کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے رکھنا۔ آگے اس کو مزید بھی آسان کیا ہے، اور اس میں یہی 3 کام، کیونکہ کھانا پینا اور جماع یہ 3 ہیں۔ کسی نے اب دوا کھا لی، منہ میں غلطی سے کھا لی، ایک تو ہوتا ہے بھولے سے کھا لینا، بھولے کی کوئی قید نہیں ہے، بھولے کی معافی ہے، ایک ہے جان پوچھ کے کہ بھئی میں نے زبان کے نیچے رکھی، کوئی حلق کے نیچے تھوڑی اتاری ہے، یہ سگریٹ پان گٹکے کی عادت ہے، ایک سگریٹ پینے سے کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کا روزہ آپ جان پوچھ کے کر رہے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کو الٹی نہیں ہو رہی، زبردستی وہ الٹی کر رہا ہے، تو اس سے بھی جو ہے روزہ جان بوجھ کے ایسا کرنے سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے حیض ختم ہو گئے، پیریڈز ختم ہو گئے، لیکن اس کے باوجود آپ روزہ نہیں رکھ رہے، پیریڈ جب تک بلڈ آ رہا ہے آپ کا روزہ نہیں ہے، جب بلڈ آنا بند ہو گیا آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا، آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح جان بوجھ کر آپ جو ہیں فارغ ہو گئی، ہسبینڈ کے پاس چلی گئی، یا ہسبینڈ آپ کے پاس آ گیا، کسی بھی طریقے سے انزال ہو گیا تو جان بوجھ کر ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دوا یا انجیکشن جو کہ وٹامنس انجیکشن ہے، یا طاقت کے لیے کوئی انجیکشن لگانا، کمزوری فیل ہو رہی ہے اس سے جان بوجھ کرنا، یا کوئی ڈرپ لگوانا جان بوجھ کر، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں ایمرجنسی جو ہوتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ امام حنفی کے نزدیک، حنفاء کے نزدیک جو ہے عام جو درد کے انجیکشن ہے، کوئی تکلیف ہے آپ کو بہت زیادہ، اس کے لیے جو انجیکشن لگا رہے ہیں تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور آپ کو بھول سے کچھ کھا پی لیا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، مسواک کر لی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، خوشبو سونگھ لی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، آنکھ میں اگر آپ پہ کوئی چیز چلی گئی ہے تو اس کو نکالنے کے لیے آپ نے ہلکے گلاب ڈال دیا تاکہ آنکھ کی وہ چبھن سی ختم ہو جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور نہاتے ہوئے آپ کے منہ میں حلق میں ہلکا سا پانی چلے گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ غیر ارادی طور پر جو ہے آپ نے کوئی بھی چیز بھولے پھسلے کھا لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور امید کرتی ہوں کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی، قضا، فدیہ اور کفارہ۔ قضا اور کفارہ میں فرق سمجھ لیں۔ قضا میں انسان روزے کے بدلے روزہ ہی ہوتا ہے، ایک روزہ چھوٹا ایک ہی روزہ رکھتے ہیں، جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے ہی روزے رکھتے ہیں، جبکہ کفارہ جرمانہ ہوتا ہے۔
تلافی ہوتی ہے، اور کفارہ جو ہے یہ صرف رمضان کے روزے کا ہوتا ہے. جان بوجھ کر آپ نے رمضان کا روزہ توڑ دیا. لیکن اگر آپ کوئی نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، اور جیسے میں آج روزہ رکھ رہی ہوں فرض کریں، اور پھر میں نے پتہ چلا کہ میرے گھر میں تو مہمان آ رہے ہیں، کام کا لوڈ ہے، میں روزہ توڑ رہی ہوں، تو پھر میرے اوپر قضا آئے گی. میں نے اس کے بدلے اب میرے اوپر کفارہ نہیں آئے گا. کفارہ صرف رمضان کے روزے کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اور کفارے کا 3 درجے ہیں. نمبر 1 غلام آزاد کرنا، چونکہ اب غلام رہے ہی نہیں، آج کے دور میں یہ ممکن نہیں ہے، تو دوسری کڑی اس کی بتائی 60 روزے رکھیں اور بلا ناغہ رکھنے ہیں. آپ نے بیچ میں ناغہ نہیں کرنا، ایک بھی روزہ بیچ میں چھوڑ گیا تو دوبارہ سے 60 روزے رکھنے ہیں، لیکن یہ طاقت بھی نہیں ہے. تو پھر تیسری کفارہ یہ بتایا کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، اور اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے. یہ کفارے کا حکم ہے. لہٰذا فدیہ اور کفارے کو مکس نہیں کیجیے، دونوں علیحدہ علیحدہ حکم ہیں. تو یہاں پر آج ہمارا سوم کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا. آپ میں سے کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے. کسی نے کچھ پوچھنا ہے، کوئی سوال؟ ہمارے پاس ماشاء اللہ سے آج 27 بچیاں ہیں. اور جی وعلیکم السلام. اچھا، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میرا سوال نہیں ہے، کسی کا ہے، لیکن میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا جی کہ ایسے خواتین ہیں جو کہتی ہیں کہ جیسے دورہ قرآن ہم شروع کرتے ہیں، کسی اس میں جوائن کر لیتے ہیں ہم، تو دورہ قرآن پہلے پارے تھی اینڈ تک پارے تک ہی پڑھتے ہیں پورے، جب تک ختم ہوتا ہے روزوں میں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ دورہ قرآن کرتی ہوں تو ضروری ہے کہ میں اپنا قرآن خود ڈیلی پڑھوں اور 30 پارے جو ہے میں پورے رمضان میں ختم کروں، یا میں دورہ قرآن ہی کو میں سمجھوں کہ میرا قرآن ختم ہو گیا ہے؟ دیکھیں، اسلام میں کہیں بھی یہ نہیں آئے کہ آپ قرآن کا ختم کریں، چونکہ قرآن کا نزول رمضان المبارک میں ہوا ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ رمضان المبارک میں ہم نے قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے. کہیں پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ تراویح کے علاوہ، وہ بھی جماعت میں، کہ تراویح کے علاوہ اپنا قرآن کہیں ختم کریں. قرآن کی اگر آپ ایک بھی آیت پڑھ رہی ہیں، ریگولر پڑھ رہی ہیں، تو وہ آپ کو اس کی نیکی ملے گی، کیونکہ رمضان تقوی کا نام ہے. ہم قرآن کو پڑھتے صرف اپنی عبادات اور اپنی زبان کے ذکر کے لیے ہیں. تو آپ کو کہیں بھی کوئی ایسی روایت نہیں ملتی ہے جس میں کہا جائے کہ آپ نے 2 قرآن ختم کرنے ہیں، 3 قرآن. یہ ہم اپنے نفس کی تربیت کے لیے کرتے ہیں. لہٰذا اگر وہ تفسیر سے دورہ قرآن کر رہی ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن ریگولر روٹین میں قرآن کی تلاوت کو حصہ ضرور دیں. ٹھیک ہے. جی اور کوئی سوال؟ میں چاہوں گی میں آج کلاس کے اینڈ پہ سب بچوں کے نام لوں جو آج شامل ہیں. ہمارے ساتھ بختاور ہیں، مونا ہیں، تعظیم ہیں، آمنہ، رمشا، نکھت، نیلم صفدر، اینی، شازیہ، آسیہ، یاسمین، اسما، الماس، ناز، ارشی، پنکی، شمع تنویر، صوفیہ، شبانہ، شائستہ، نور، مریم، امارہ، عائشہ، مدیحہ اور یاسمین. ماشاءاللہ آج تو ساری پرانی اسٹوڈنٹ بھی سب نکل کے سامنے آ گئی ہیں بھی. جی سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. ٹیچر آپ وہ بتا رہی تھیں کہ خطبے کے میں صحیح ختم ہوتی جائے گی، وہ ذرا دوبارہ بتا دیں. قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ نماز کے میں لوگ جو ہیں کم، جماعت ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اور اسی روایت کا ایک حصہ تھا کہ سحری کی عادت لوگوں میں ختم ہو جائے گی، سحری کرنے کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیں گے، تو سحری ختم ہو جائے گی. اور یہی ہو رہا ہے آج کے زمانے میں. ہم کہتے ہیں ابھی کچھ کھا پی لیا، ابھی بس کھا کے سو جائیں، تو سحری کا اہتمام کرنا ختم ہے. سحری ایک عبادت ہے جو ہمیں تہجد کے ساتھ جوڑتی ہے. تو تہجد کے لیے اٹھیں، 2 رکعت نفل تہجد کریں، اس کے بعد کچھ نہ کچھ ضرور کھائیں، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور رکھ کے بھی سحری کی ہے. تو کچھ نہ کچھ کھانے کی عادت ضرور بنائیں. اس وقت
اصل ہے سحری سے اس وقت کی قدر دلانا کہ اس وقت اللہ رب العزت پہلے آسمان پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا اور میں اس کو دوں، اور ہے کوئی بندہ، 3 دفعہ یہ پکار آتی ہے. تو وہ وقت اصل میں قبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہ گھڑی صبح صادق کا وقت ایسا ہوتا ہے، وہ قبولیت کا ہوتا ہے. تو تہجد سے انسان جڑ جاتا ہے. سحری میں سب سے بڑا جو فائدہ ہے، تہجد پہ انسان جڑ جاتا ہے، تہجد گزار ہو جاتا ہے. جی. اگر ٹیچر کوئی اپنے کاموں کی وجہ سے یا روٹین کی وجہ سے رات کو نہیں سوتا اور مطلب تہجد پڑھ کے اور سحری بنا لیتا ہے ہوں. تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ اس کو اس کا ثواب ملے گا. دیکھیں دین بہت آسان ہے، اللہ جانتے ہیں نا اس کی روٹین کیا ہے. ہم سرکل سے باہر، ہر انسان ہم میں سے اس وقت جتنی، یہ اس وقت 27 29 جو بچیاں ہیں، ہم میں سے ہر ایک کا لائف اسٹائل ڈیفرنٹ ہے. کوئی دن میں کام کرنے جاتی ہے، کوئی صبح جا رہی ہے، کوئی رات کو جا رہی ہے. تو ہر کسی کو اپنے شیڈول کے مطابق جو ہے اپنی عبادات کو طے کرنا ہے. تو اللہ زیادہ بہتر جاتے. دین بہت ہی نرم ہے، دین میں آسانی ہے. اگر اسے یہی آسانی اس کی شیڈول کے مطابق ہے تو یہاں وہ جاگنا معیوب اور مکروہ ہے جو ہم پوری پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں، گیمز کھیل رہے ہیں، ریلیں دیکھ رہے ہیں، فیس بک پر گزر رہا ہے، ہلا ہلا مچ رہا ہے، کھانا پینا، اور پھر جب سحری کا ٹائم آتا ہے ہمت ختم ہے تو اب بس منہ یہ جلدی جلدی 2 چونچے نماز کی ماری اور پھر وہ سوئے کہ آگے شام کو جا کے اٹھے. وہ معیوب ہے، وہ مکروہ ہے. وعلیکم السلام. پیریڈس آ جاتے ہیں تو روزہ جاتا ہے یا توڑنا چاہیے کہ نہیں توڑنا چاہیے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے بیٹا. اگر آپ کو اذان سے 1 منٹ پہلے بھی آئے نا آپ کا روزہ، وہ آپ کو قضا کرنا پڑے گا، روزہ ٹوٹ جائے. تو مطلب کہ کھا لینا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے بھی؟ روزے کا احترام برقرار رکھنا چاہیے. آپ کو دوسرے روزہ داروں کا احترام رکھنا برقرار، کیونکہ حائضہ اور استخاذہ یعنی وہ بچیاں جنہیں پیریڈز آتے ہیں، جن کے ہاں ڈیلیوری ہوئی ہے، ان کے لیے شرطیں ہیں کہ وہ روزے داروں کے سامنے کھلے عام کھائیں پینے، کیونکہ رمضان کا احترام لازم ہے. لہٰذا کھائیں پینے سے اگر ان کو نکاہت فیل ہو رہی ہے، جیسے انہوں نے میڈیسن لینی، پین بہت زیادہ پیریڈز میں ہو رہا ہے، تو آپ میڈیسن لے سکتی ہیں، آپ کچھ کھا پی لیں، کوئی بھی معیوب بات، کیونکہ آپ کا روزہ ہی ختم ہو گیا نا. لیکن اعلاناً کھانا پینے کو مکروہ بنایا گیا. ٹھیک. میم فضا بات کر رہی ہوں. جو ابھی آپ کی بات ہو رہی تھی پیریڈس کی، تو اس میں یہ پاک ہونے والا کیا حساب ہے کہ جب آپ صبح سحری کر لو تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ یا تو آپ سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ پاک ہو سکتے ہو تو آپ کا روزہ ویلڈ ہو جائے گا. کچھ نے ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے کہ نہیں جی 10 بجے سے پہلے پہلے اگر نہا لو تو روزہ ویلڈ ہو جائے گا، جس کی آپ نے نیت کی ہے سحری، مطلب جس نیت سے آپ نے کیا کہ میرا ہوگا آج روزہ. تو کیا صحیح ہے اس میں؟ دیکھیں اسلام نے پاکی کا تعلق جو ہے آپ کے نہانے سے نہیں رکھا. آپ نے نہانا تو غسل واجب ہو جاتا ہے آپ کے پیریڈز کے رکتے ہی. آپ جو نہاتی ہیں نا غسل کے فرض ہونے کا نہا رہی ہیں. پیریڈز پاکی سے مراد ہوتا ہے کہ آپ کے بلڈ آنا بند ہو گیا ہے، داغ لگنا بند ہو گیا. اب آپ نے پورا، جیسے آپ کو رات کو پیریڈز آپ نے فجر تک دیکھا، آپ کا پیٹ صاف ہے، آپ کو کوئی داغ نہیں لگا، کسی قسم کا کوئی خون کا اثر نہیں ہے، تو آپ نے اب فجر کے فوراً بعد غسل کر کے، غسل میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ 2 غسل میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے. احادیث مبارکہ کا حصہ ہے کہ ایک میت کا غسل اور ایک ناپاکی کا غسل، کیونکہ حیض جو ہوتا ہے یہ ناپاکی ہوتی ہے، پیریڈز ناپاکی ہوتے ہیں، تو اس کے غسل میں لیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ آج کی بچیوں کا بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ 2 2 3 3 دن اس ناپاکی میں گزار لیتی ہیں. جب تک انسان ناپاک رہتا ہے فرشتے اس سے دور رہتے ہیں. تو اگر آپ کو پوری رات پیریڈز نہیں آئے تو آپ سحری کر لیں. سحری کرنے کے بعد آپ جتنا جلدی ہو سکے آپ جو ہے نہا کے آپ باقاعدہ ساری، کیونکہ آپ غسل اس لیے کرتی ہیں کہ آپ نماز پڑھ سکیں، آپ وضو کر سکیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس لیے غسل کر رہی ہیں. روزے سے اس غسل کا کوئی تعلق نہیں. روزے کا تعلق آپ کے پیریڈز کے رکنے سے. جیسے ہی آپ کے پیریڈز رک گئے، آپ کی بلیڈنگ رک گئی، آپ پر روزہ فرض ہو گیا. اب آپ نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. اب آپ نہا رہی ہیں نہیں نہا رہی ہیں، پھر وہ آپ کا اور جو ہے رب کا معاملہ آ جاتا ہے. لیکن روزے کا آپ کے نہانے نہ نہانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہانا آپ کا پاکی کے لیے ہے. فار انسٹنس تھوڑی سی بھی اسپاٹنگ
2-3 दिन बाद हो गई तो इसका मतलब ये है कि उस दिन का रोजा भी फिर चला गया। जी, आपको उस दिन का रोजा चलेगा, क्योंकि कम से कम हैज के जो पीरियड्स के डेज हैं 3 दिन है। 3 दिन से पहले अगर आपका पीरियड्स रुक गए, दूसरे दिन नहीं आ रहे, पूरा दिन आपने वेट किया नहीं आया, तीसरे दिन भी आपको वेट करना पड़ेगा। 3 दिन से पहले जो है रोजा नहीं हो सकता, कम से कम 3 दिन आपको वेट करना पड़ता है। इसी तरह ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। अगर आपको एक दिन पीरियड्स स्पोर्ट्स आ रहे हैं, सेकंड डे नहीं आए, फिर थर्ड डे आने शुरू हो गए, फिर बात बच्चे नहीं 3-3 दिन ही आते, लेकिन चौथे पांचवें दिन बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं। तो जिस दिन तक आपको आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के बाद भी अगर किसी को आ रहे हैं, स्पोर्टिंग हो रही है, जिसमें बहुत सारी बच्चियां, खासतौर पर खवातीन जो है जो 30 से अबव है, 35 से अबव है, उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है, तो फिर वो अब 10 दिन के बाद वो नहा के वो जो है अपना नमाज भी पढ़ेंगी और रोजा भी रखेंगी। ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है और कम से कम 3 दिन। जी, जी, और कोई सवाल? चलें जी, अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं, क्लास लंबी हो गई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये क्लास हम सब के लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल रहे और हम इससे कुछ सीख के उठें, और हम में से कोई एक बंदा भी अगर सीख गया तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप सब बच्चियाँ, इस वक़्त 28 बच्चियाँ हैं, सबके रिव्यूज़ ज़रूर आने चाहिए। सिर्फ़ 1 सेकंड का आप वॉइस मैसेज कीजिए, वॉइस मैसेज में जवाब ज़रूर दें। मुझे रिटर्न नहीं चाहिए वॉइस मैसेज में कि आप समझे क्या हैं, आपको समझ में क्या आया है। हम आज इस क्लास से अपने जो खाली दामन में बैठे थे, हम क्या लेके उठे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हाजिर होने वाली सब बच्चियों को मुझ समेत अल्लाह ताला हमको हमेशा हिदायत के रास्ते पर रखे। या रब्बुल आलमीन, हम घरों में रहने वाली आम सी लड़कियां हैं, या रब्बुल आलमीन हमें हिदायत के रास्ते पर रखना, हमें शर्म और हया के पर्दे के साथ या रब्बुल आलमीन जिंदगी अता फरमाना, और हमें इसी हया और पर्दे के साथ ईमान की सलामती के साथ मौत भी अता फरमाना। या रब्बुल आलमीन हमें पर्दा अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हमें हिदायत के रास्ते पर रख। या रब्बुल आलमीन हमारे लिए हिदायत लिख दे। या रब्बुल आलमीन जिसके लिए तूने हिदायत चुन ली उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे तूने गुमराह कर दिया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। रब्बुल आलमीन तुझे तेरे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता हम सब के हक में हिदायत के रास्ते को लिख दे। या रब्बुल आलमीन हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, और इस कुरान सीखने सिखाने, इस दीन सीखने सिखाने को हमारे घरों में बरकत का बाइस बना, हमारी जिंदगियों में बरकतें अता फरमा। हमें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इस रमजान मुबारक में बेहतरीन इबादत करने की तौफीक अता फरमा। हमें पाकी अता फरमा, हमें दिलों की पाकी अता फरमा, जबान की पाकी अता फरमा, दिमाग की पाकी अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारे नामे अमाल को हर गुनाह से पाक फरमा, और हमें मरते हुए कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नसीब फरमा। हमारे वालिदैन के दर्जात को बुलंद फरमा, हमारे बहन भाइयों को हिदायत के रास्ते पर रख, हमारी औलादों को हिदायत अता फरमा। या अल्लाह हम में से जिन जिन बच्चियां जो इस वक्त एग्जाम्स दे रही हैं, या अल्लाह उन्हें बेहतरीन कामयाबी के साथ उनके इम्तिहानों में कामयाब फरमा। जो नौकरियों की तलाश में है, या अल्लाह उनके लिए हलाल रिस्क के दरवाजे खोल दे, और जो इस वक्त अपनी औलाद की ख्वाहिश लेके बैठे हैं, या रब्बुल आलमीन उन्हें फरमा बरदार नेक औलाद अता फरमा, और जिनकी औलादें हैं रब्बुल आलमीन उन्हें नेकी की हिदायत अता फरमा। या अल्लाह सेहत और सलामती वाली सेहत के साथ जिंदगी अता फरमा। मेरी औलाद समेत या अल्लाह हम सब की औलादों को सेहत तंदुरुस्तियों वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हमें इस्लाम का सासा बना, और हमें इस्लाम को फैलाने की तौफीक भी अता फरमा। या अल्लाह दीन इस्लाम को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, और हमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीखने की भी तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हम पर रहम फरमा और करम फरमा, और हिदायत के दरवाजे को खोले रख। हमारे हक में शिफात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिख दे। या रब्बुल आलमीन हमारे साथ हिसाबन यसीरा वाला मामला फरमा, और हमारी सारी दुआएं इस वक्त जो जो दुआएं हम दिलों में लेके बैठे हैं, या अल्लाह वो सब कबूल और मंजूर फरमा, और हमारा यहाँ बैठना वक्त निकालने को कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम।